السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز اور اس کا سچویشن روم سے میں آپ کے ساتھ اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جیسے کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ انڈیا باہر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کا پورا میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر پاکستان کے خلاف اپنی جو نفرت ہے اس کا کھل کر اظہار کر رہا ہے۔ اور اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس حد تک وہاں پر لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کے عوام کے اندر ہمیں باقاعدہ طور پر نظر آتا ہے کہ انڈیا اس وقت ایک معاشرے کے طور پہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے معاملے کو دیکھیں اور پہلگام میں جو حملہ ہوا اس پر بہت سارے سوالات کو وہاں کے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے نہیں نظر آتا کہ پنجاب کے اندر سے کسی قسم کی اس جو انڈین نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے مودی سرکار کی جانب سے اس کو کوئی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح وہاں کے مسلمان اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں، سکھ کمیونٹی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے، اور جو وہاں کے کرسچنز ہیں ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا اس جو مودی سرکار نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اس کی حمایت میں کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور آخر یہ مودی سرکار جو ہے اس نے سارا ایک جو جنگی ماحول پیدا کر دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سجاد انور صاحب اور جناب امداد سمرو صاحب، دونوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، جبکہ ہمیں زوم پر جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب نے، یہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ تو پہلے بات کریں گے جناب اسد محمود صاحب کے ساتھ۔ کرنل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مودی سرکار نے ایک پورا ایسا ماحول بلڈ کر دیا ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ پاکستان کی طرف حملہ کر سکتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان پر کسی جگہ پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں نا، مودی تو ایک میں اس کو آئی ٹیک ایز ہارڈ کور کرمنلز، کیونکہ مسلمان انڈیا کے جو ہیں وہ گجرات کبھی بھولے تو نہیں ہوں گے، اینڈ ہی از فیمس ایز بچر آف گجرات۔ تو ایک یہ دیکھیں کہ اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سالوں سے اٹس ناٹ دی بی جے پی، بیسیکلی وہ کرمنلز کا ٹولہ ہے، وہ ٹرائکا ہے کہ جس نے پورے ہندوستان کو اپنی گرپ کے اندر لیا ہوا ہے، جس طریقے سے جیسے وہ چاہتے ہیں ایک لحاظ سے ویسے ہو رہا ہے۔ نو کمنگ اوور ٹو یور کوسچن کہ جی آر دے ریلی کیپیبل کہ پاکستان پہ وہ اٹیک کر سکیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، اٹیک جو انہوں نے 2019 کے اندر بھی کیا تھا، اس کے بعد ان کو کیا نتیجہ ملا وہ بھی ایک لحاظ سے سب کے سامنے ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ کنورشل ریشیو ود ان دی آرم فورسز آف انڈیا اینڈ پاکستان وہ انڈیا کے فیور کے اندر ہے، وہ میں کہتا ہوں اس کو ہونے دیں اس کے فیور کے اندر۔ بٹ اسی کے ساتھ ایک یہ چیز آتی ہے کہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا کہ انڈیا کا جب دل کرے وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑے تو یہ تو میرے خیال ہے کب کا سارا سلسلہ اس نے ختم کر دیا ہوتا۔ میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کیونکہ انڈیا کے اندر اس وقت بیک لیش آیا ہوا ہے مودی کے اوپر، مودی کسی بھی بہانے کی تلاش میں تھا، تو بہانہ تو ایسا کو ملا کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا جی چلو ہم خود ہی کچھ سیلف کریٹڈ ایسا ایکشن کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر توجہ بھی ہو جائے، اپنی سیاست کو بھی بچا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر جو بہار کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں، دیٹ از ان کی بہت امپورٹنٹ سٹیٹ ہے آفٹر دی یو پی، اس کے اوپر بڑا فوکس ہی ہوتے ہیں، سیاست ڈیپینڈ کرتی ہے ایکچولی انڈیا کی، میں آپ سے یہ کہوں گا، تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک لحاظ سے رسپائٹ مل جائے گا۔ بٹ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ ان کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پچھلے ایک پورے ویک کے اندر جب سے انسیڈنٹ ایک لحاظ سے ہوا، جس طرح کا پروپیگیشن آپ نے دیکھی انڈین میڈیا کو کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف، وہاں کی پولیٹیکل پارٹی بی جے پی، یعنی انسیڈنٹ ہوا اس کے اگلے 10 منٹ کے اندر بی جے پی کا اسپوکس پرسن بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے یہ سارے کے سارا پاکستان ایک بغیر کسی تحقیقات کے سر ثبوت شواہد تو بہت اگلی بات ہوتی ہے۔ ان کی جو ایف آئی آر درج ہوئی اس واقعے کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ 1:50 سے لے کر 2:20 تک یہ واقعہ ہوا ہے اور 2:30 بجے وہ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ تھانے سے 6 کلومیٹر دور تھا جہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ تو اتنی سپیڈ کے ساتھ یہ میرا خیال کہ لائٹ کی سپیڈ سے جو ہے وہ انہوں نے ساری سچویشن کو کور کیا ہے اور انویسٹیگیٹ کر کے مقدمہ بھی درج کر دیا سر انہوں نے۔ میں بالکل آپ سے متفق ہوں، دیٹ از the reason آپ دیکھیے گا نا
کہ چور ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے نا، وہ کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو وہ پکڑا جاتا ہے. وائی اٹ از سو؟ بیکاز اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی بات کریں اور انٹرنیٹ کی بات کریں، اب دنیا بالکل ایک چھوٹے سے گلوبل ولیج کی طرح ہو گئی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کام کریں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. دیکھیں نا، یہی حکومت تھی مودی کی کہ جی وہ مطلب سیاحت کو ایک لحاظ سے فروغ دے رہے تھے، دنیا آ رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ انڈیا کے اندر آ رہے ہیں. اور جس جگہ یہ انسیڈنٹ کرایا گیا ہے، آپ سے لائک دس، تو اس کے اندر کیا ہوا کہ 10 کلومیٹر دور تو ان کی جو دستے تھے ان کے افواج کے، آر آف دیٹ میٹر بارڈر سیکورٹی فورسز کے، وہ وہاں پر موجود تھے، اتنا دور تھے یعنی دے کوڈ ناٹ ریئیکٹ. پولیس تھانے کا آپ نے خود بتایا جی کہ وہ 6 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں پہ سیکیورٹی نہیں جہاں پہ 1500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری میں آپ سے بتاؤں جو آپ کا، اگین آئی وڈ کم ٹو یور کوسچن، یہ بالکل یہ شرارت کرے گا. وائی؟ بیکاز مودی اب جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہی ٹریپ کے اندر، اپنے ہی پھندے کے اندر ایک لحاظ سے آ چکا ہے. وائی آئی سے سو کس طریقے سے ہوا ہے؟ کیونکہ انڈین میڈیا انہوں نے بڑی ہائپ کریٹ کی کہ جو بڑا یہ فیور میں چلے جائیں گے مودی کے. بٹ ایکچولی واٹ ہیپن کہ انڈین میڈیا نے اس کی اتنی ہائپ کریٹ کی ہے کہ اب بیک آؤٹ کرنا مودی کے لیے مشکل ہے. جس طرح انہوں نے اپنا اوورآل پوری جو یہ گیم پلان کو کیا، 12 سے 13 جو سربراہان مملکت ہیں اس کو انہوں نے فون کیا. ابھی سجاد انور صاحب کہہ رہے تھے کہ 100 سے زیادہ ڈپلومیٹ تھے، وہ ان کو بلایا ان کو بریفنگ کے لیے. اینڈ مائنڈ یو، اتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. تو یہ اب چکر یہ ہے کہ مودی کے لیے اب اس سے نکلنا مشکل ہے. He has to commit himself, he has to take some action without realizing, I would say, کہ ہماری طرف سے اس کو کتنا سخت جواب دے گا. یہی وہ چیز ہے جس کو یعنی تھوڑا سا آپ یہ امید پریشان کر کیا رہے ہیں کہ وہ اب ان ایسی ساری چیزوں کو ہمیں صورتحال میں کیسے لے کے آگے چلیں. ہیں کہ وہ اب ہر صورت میں کچھ نہ کچھ ایسی بیوقوفی کریں گے جس کے نتیجہ باہر ان کو پھر بھگتنا پڑے گا. آپ کا خیال ہے کہ مودی سرکار جو ہے اب کوئی نہ کوئی بیوقوفی کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے؟ ہلو جی، میرا خیال کرنل صاحب کو آواز نہیں جا رہی. رانا صاحب، وہ ایکچولی جو میں نے کرنل صاحب کی بات سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ مودی سرکار جو اس وقت ہے وہ اتنی ہائپ کریٹ کر چکی ہے اور چیزوں کو اس حد تک لے کے چلی گئی ہے کہ اب ان کا ایسے مطلب یو ٹرن لے لینا ان کے لیے اب پاسبل نہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی بیوقوفی کر سکتے ہیں. یقیناً وہ جو پبلک پوسٹنگ انہوں نے کی اس واقعے کے فوراً بعد، جس طرح سے تقریریں کی دو، اور پھر ان کی جس طرح سے مختلف کیبنٹ میٹنگ، سیکیورٹی کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی، آج ان کی کشمیر کی ایڈمنسٹریشن سی ایم کشمیر کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی جو وہاں کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ سیریسلی سوچ رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے. لیکن سوال یہ بٹ صاحب کہ ان کے سامنے نا کچھ تجربات بھی ہیں 2019 کے. وہ ایک بالا کوٹ والا اٹیک جس میں ایک کوا جو تھا اور کچھ جانور، اور اس جگہ پہ کوئی لوگ ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے پتہ نہیں کس ٹیررسٹ مار دیے. جی جی. اچھا، وہ انڈیا کو بتانے کے لیے، اور ان کا میڈیا جس طرح سے گرافک پروجیکشنز کرتا ہے، اس طرف سے ہمارا اٹیک ہوا، اتنے لوگ مارے گئے، یہ وہ، مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ کوئی خیالی اس طرح کا پروجیکٹ کریں گے کہ ہم جب پاکستانی صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایک کوئی واقعہ کر دیا ہے اور ان کے میڈیا پہ فلیش ہو رہا ہے کہ انڈیا نے جا کے اتنے ٹارگٹ جو ہیں وہ اٹیک کر دیے. یا اگر کل ان کا جنرل بخشی کہہ رہا تھا، میجر جنرل بخشی، کہ اب ہم ایک ایسا کام کریں گے جو بالا کوٹ سے مختلف ہوگا. اچھا، ویسے جنرل بخشی جو ہے وہ یقین کریں کہ ان صاحب کو جب آپ دیکھتے ہیں، چاہے بے شک نہ بات کریں، وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ نان سیریس آدمی ہے. مطلب جب وہ بات کرتے ہیں تب تو بالکل لگتا ہے جیسے کوئی آپ فنی ڈرامہ ہے، کامیڈی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ویسے ان کے آلموسٹ میں نے 3-4 جو دفاعی تجزیہ نگار دیکھے ہیں پچھلے 3-4 دنوں میں. 3-4 کیا، میں کہتا ہوں سارے اسی طرح کے. بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد ہے، رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ لائن میں موجود ہیں. آج انڈیا نے جو ہے کچھ 16 قریب پاکستانی چینلز جو ہیں ان کو بین کیا ہے انڈیا کے اندر، اور اس میں مطلب سارے چینلز ہیں آلموسٹ، اور اس میں رضوان رضی صاحب کا، رضی دادا صاحب کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے. رضی صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ کا تو بڑی مشہوری ہوگی پاجی، تو انڈیا بھی بیان کرتا ہوں میں پڑھ کے. ہاں جی، وہ ابھی میں نے آپ کا فون آنے سے پہلے وہ جو یوٹیوب نے مجھے نوٹیفیکیشن میسج بھیجا ہوا تھا وہ میں نے پڑھا ہے.
تو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ انڈین حکومت نے ہمیں یہ شکایت کی ہے کہ آپ نے بھارت کے متعلق کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو انہیں پسند نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کا چینل جو ہے وہ ہم اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں نہیں دیکھا جا سکے گا، اور آپ آئندہ اس حوالے سے محتاط۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کے ریلیٹڈ جتنا بھی میرا کانٹینٹ تھا وہ ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے بھی وہاں سے ہٹا دیا ہے میرے یوٹیوب چینل سے۔ رضی صاحب آپ تو میرا مطلب ہے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو گئے ان کی قومی سلامتی کے لیے انڈیا کی۔ اب پتہ نہیں، میرا چھوٹا سا چینل ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کی کوئی اتنی زیادہ ہی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہماری رضی صاحب میرا خیال کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سگنلز کا اس وقت پرابلم چل رہا ہے۔ امداد سمرو صاحب اصل معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو رضوان رضی کے چینل کی کتنی ریچ ہے، عمر چیمہ صاحب کے چینل کی کتنی ریچ ہے۔ رضی صاحب آپ کو آواز اب آ رہی ہے؟ یہ ذرا دیکھیے گا آپ کی آواز۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ شاید ہیں جہاں پہ سگنلز کا پرابلم ہے، تو اگر تو سگنل سٹیبل ہیں تو پھر تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سگنل کا پرابلم ہے، میرا خیال ہے رضوان رضی صاحب کو دوبارہ فون ملائیں۔ امداد سمرو صاحب معاملہ یہ نہیں ہے کہ رضی صاحب کے چینل کی یا جو ہیں اپنا ہمارے عمر چیمہ صاحب ان کے چینل کی کتنی ریچ ہے، معاملہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید انڈیا جو ہے وہ سچائی کو برداشت نہیں کر سکتا اور دوسرا رخ جو ہے وہ اپنے عوام کو دکھانا نہیں چاہتا۔ بالکل اس طرح ہی ہے بٹ صاحب، دیکھیں جو اعلان کیا گیا کہ اب ہم جواب دیں گے، جواب جو دیا سنتاس معاہدے کی معطلی کا، جو کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ معطل کر بھی سکتے ہیں یا اس پر یک طرفہ فیصلہ کر بھی سکتے ہیں، تو اس پر پریکٹیکلی عمل درآمد نہیں کر سکتے، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جو پاکستانی چینلز بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ دیکھتے ہو نا کوئی مسخرے دوڑ رہے ہوتے اسکرین پر، ایک صاحب ہے وہ یوں دوڑتا ہوا آتا ہے، ادھر سے آتا ہے جیسے خود میزائل بنا ہوا پاکستان کی طرف آ رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح کئی اور مسخرے بیٹھے ہوئے، وہ جنرل بخشی، اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے میزائل کا نام اگنی ہے، تو اتنے آگ لگے نہ لگے، وہ جڑے اینکر ہیں انہوں نے آگ لگی پئی، وہاں اسکرینوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، چاہے ہمارا اسٹیٹ میڈیا ہے، چاہے ہمارا جو قومی میڈیا ہے، اپنا ڈیجیٹل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہمارا، وہ اس طرح جنگی جنون کو ہوا نہیں دے رہا، ایک ریشنل ہو کے بات کر رہا ہے کہ بھئی اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کا جواب دیں گے، کیا ممکن ہے کیا نہیں ممکن۔ وہ انہوں نے اپنے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے، خود ہی جنگ مسلط کر۔ جو ابھی کرنل صاحب بات کر رہے تھے نا، وہ بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ مودی نے اعلان کر دیا، اب وہاں سے سوال اٹھنا وہاں سے بھی شروع ہو گئے، سنتا صاحب تو روک ہی نہیں سکتے۔ کل میں سن رہا تھا کہ انڈین ایکسپرٹ کو وہ کہتا تھا کہ جی یہ 20 سال تک تو آپ نہیں روک سکتے سندھو کا پانی، جہلم اور چناب کا پانی بھی آپ نہیں روک سکتے، تو آپ پانی چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، تو ہم تو چاہتے ہیں بسم اللہ بھیجو پانی۔ آپ نے سنتاز معاہدہ جو کر کے ہمارے 3 دریا جو لے لیے تھے وہ بھی دے دو ہمیں واپس، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنا انفراسٹرکچر بنا دیں گے۔ تو اب وہ اپنے اس جو جنگی جنون اس نے پیدا کیا ہے نا، اس جنگی جنون کو پالنے کے لیے شاید وہ کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرے، لیکن یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جب من پسند قرارداد وہ نہیں پاس کروا سکتے، تمام تر لابنگ کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آپسی معاملہ ہے، آپس میں نبڑ لیں، ان کا آپسی تنازع اور پرانا تنازع ہے، یعنی ٹرمپ بھی ان کو یہ دہشت گرد سیریس نہیں لے رہا، یعنی وہ دہشت گردی کا واقعہ تو ہم بھی کہتے ہیں پہلگام میں دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان ملوث ہے، تو ٹرمپ بھی اس الزام کو بائے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ پھر لائن میں آ گئے ہیں۔ رضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے چینل کی اتنی ریچ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کے چینل کو بند کر دیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بھارت ایکچولی جو ایک فاشسٹ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوا ہے؟ صرف آپ کا چینل بند نہیں ہوا، جیو جیسا چینل بھی جو ہے اس کو بھی وہاں پہ انہوں نے بند کر دیا، اور اسی طرح وہ ہمارے عمر چیمہ صاحب ان کا چینل بند کر دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اصل میں اپنی عوام کو حقیقت سے آشنا نہیں کرنا چاہتے۔
देखिए, उनका जो है वो आइन के अंदर तो लिखा हुआ है कि वो सेकुलर रियासत है, और सेकुलरिज्म के अंदर आप एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं रोक सकते। वो अपने अवाम के लिए ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रोकना चाह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो भारतीय मीडिया जंगी जुनून पैदा कर रहा है और खित्ते के अंदर वो एटमी जंग के दहाने पे ले आया है, हम वहां पे कोई अमन की बात करते हैं और हम ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि ये नुकसान जो है ये 2.25 अरब लोगों का नुकसान है। इसे आप जनरल जीडी बख्शी जैसे लोगों के हाथ में नहीं दे सकते। ये जंग जो है ये इतना सीरियस बिजनेस है कि इसको चैनल के एंकर्स के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। जब हम ये बात कहते हैं, उनके नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव देते हैं, तो वो जो है इसके ऊपर उन्होंने जोश में आकर कुछ अफराद का और कुछ अदारों का चैनल जो है वो बैन करवाया है। मतलब उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे अहबाब हैं। जी 16 लोग हैं, 16 चैनल हैं आसमा शिराजी भी हैं उसके अंदर, उमर चीमा साहब भी हैं। तो मेरा मतलब है कि ये सारे अफराद हैं, ये अदारे तो नहीं है। अच्छा, फिर अगर अफराद के साथ या उनके नजरियात के साथ आपको इख्तलाफ है तो अदारों को तो जाने दीजिए। अदारे में तो कोई काबिल एतराज चीज नहीं होती, लेकिन अदारों के न्यूज चैनल को बैन करना, मैं इस मौके के ऊपर आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के ये बात ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहा हूँ हमारे जो वजीर इत्तलात हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, कि जिनकी सरबराही के अंदर हमने जो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो जंग लड़ी है, स्टेट मीडिया से भी, पीटीवी से भी और बाकी प्राइवेट चैनल से भी, मेरा ख्याल है कि वो मरहला हम पहला मरहला जीत गए हैं। और ये जो हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, ये इसी जीत का ही ट्रॉफी है, इसी जीत की ही सर्टिफिकेशन है कि वो हमारे काउंटर नैरेटिव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो पाबंदियों पे उतर आए। रजी साहब, वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर जो मीम्स हैं वो भी हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव निकले हैं और उन्होंने जिस तरह की मीम्स बनाई हैं और जिस तरह से जो इंडियन मीडिया उनका तमस्खर उड़ाया है, वो उससे भी काफ़ी मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर यानी जो उनकी हुकूमत और उनके एंकर्स हैं उनमें काफ़ी इस बात के हवाले से परेशानी है। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान की अगर कौम का ही रवैया देखें, आज मतलब कि हम देख रहे थे कि जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। कोई भी भारतीय धमकियों को संजीदा लेने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये उनके लिए बात ज्यादा इरिटेशन है, इरिटेशन का बायस है कि कोई उनकी धमकी को संजीदा ले ही नहीं रहा। उन्होंने वो टीमें बिठाई हुई हैं मीडिया के ऊपर जो चीखो पुकार कर रही हैं, चिल्ला चिल्ला के धमकियां दे रही हैं, और आप आगे से हंसी जा रहे हैं। और उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है। उसकी वजह हमारी क़यादत के वो फैसले हो सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया गया और उसके लिए लोगों ने जाने तक कुर्बान कर दी। तो इसलिए एक वो भी हो सकता है, लेकिन आप अंदाजा फरमाइए कि पाकिस्तान की कौम एटमी हमले की धमकी को भी संजीदा इसलिए नहीं ले रही, और ये बात धमकी देने वालों के लिए बहुत ही शदीद किस्म की तकलीफ का बायस बनी हुई है। पहले तो सिर्फ कहा जाता था सिजाद अनवर साहब जिंदा दिलाने लाहौर, अब तो जो सूरत हाल उसमें तो जिंदा दिलाने पाकिस्तान है। कोई भी शख्स जो है, आप किसी भी शख्स से पूछ लें, किसी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं, कोई तशवीश नहीं है कि जंग हो जाएगी नहीं होगी। इसकी मेरा ख्याल 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह तो ज़ाहिर है कि लोग उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे, और दूसरी वजह हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है कि ये हमें गार्ड कर सकते हैं। बट साहब, ये दोनों चीज़ें, और एक तीसरी चीज़ भी है, वो ये है कि देखें ह्यूमन बॉडी का भी यही एक केमिस्ट्री होती है कि जब आपके ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी का पूरा डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के दराड़ें होती हैं या इख्तलाफात होते हैं, उस वक्त वो सारे ब्रिज हो जाते हैं जब कोई मुखालफ अटैक करता है आपके मुल्क पे। फिर हम अपने मामलात भूल जाते हैं और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो आपने बात की ना कि एक बन गया है सोशल मीडिया की वजह से एक पूरा ज़िंदा दिलाने लाहौर, ज़िंदा दिलाने पाकिस्तान की शक्ल, तो उसकी वजह भी यही है कि सोशल मीडिया ने जोड़ दिया है, इसको एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब ये किसी एक चैनल को बंद करके या 10 चैनल्स को बंद करके उन आवाज़ों को तो नहीं रोक सकते। क्या वो इंडिया के अंदर भी उन आवाज़ों को रोक सकते हैं?
میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پچھلے 3-4 دنوں میں جو فالو کیا ہے ان کے چینلز کو، وہاں پہ جو بھی شخص، وہ پہلے تو پاکستان سے کسی غیر معروف آدمی کو کوشش کرتے ہیں لینے کے لیے تاکہ اس کے اوپر سارا وہ نکالیں پریشر، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایسے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جیسے اپنے اپنے باکسز سے نکل کے باہر کوئی اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو ٹالرنس کا معیار ہے، جو سیکولر، ابھی کہا ہمارے رضی صاحب نے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، سیکولر ملک تھا، لیکن جب سے یہ RSS اور BJP کی گورنمنٹ آ گئی ہے، وہ تو ایک کمیونل ایک ان کا ایک بیانیہ ہے، وہ اینٹی مسلم بیانیہ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب مودی صاحب سعودی عرب جاتے ہیں یا UAE جاتے ہیں تو کس منہ سے جاتے ہیں، جبکہ وہ اپنے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ایک ان کی نفرت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس واقعے کے فوراً بعد بلا امتیاز لوگوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ بٹ صاحب جن جن لوگوں کے اوپر شک تھا کہ ان کو شک ہے کہ یہ تھوڑے باغی ہیں، وہ سارے انڈر اٹیک ہیں۔ کل ایک ان کا ایک بہت فریڈم فائٹر ہیں کشمیر کے، ان کے بھائی کو وہاں پہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ تو پورا کشمیر جو ہے اس وقت ایک سزا بھگت رہا ہے، آپ دیکھیں، اور اس کے نتیجے میں کیا وہ اپنے آپ کو ایلینیشن فیل کر رہے ہیں، مطلب اپنے آپ کو بیگانہ فیل کر رہے ہیں انڈیا کے اندر رہتے ہوئے۔ تو یہ کل میں دیکھ رہا تھا عمر عبداللہ جو وہاں کے CM ہیں، وہ حالانکہ ان کی کئی مجبوریاں ہیں، وہ دلی کے ساتھ ان کٹھ پتلی ایک ولا کے طور پہ ہیں، لیکن اس نے ایک صحافی کے جواب میں کہا کہ آپ کہتے ہو کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ نا، انہوں نے کہا کہ جو چائنا کو آپ نے لداخ کا اتنا بڑا حصہ چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو چھڑانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے چھڑانے کی بات نہیں تو کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اینکرز ہیں، کل رویش کمار جو ان کا بہت پائے کے ایک اینکر تھے، انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا آؤٹ فٹ بنایا، وہ کہہ رہے تھے کیا یہ اینکر، یہ ارناب اور دوسرے گوسوامی اور دوسرے لوگ یہ جا کے لڑیں گے؟ تو میرا خیال ہے، میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ نیوکلیئر آپشن کے بعد جب سے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آپ کو تحفہ دیا ہے، انڈیا پاکستان کی کوئی جنگ، کنونشنل جنگ نہیں ہوئی تب سے لے کر اب تک۔ اب 2 موقع تھے جو انڈیا نے 2 حرکتیں کی، جو 2019 میں کی کہ آپ کے اوپر ایئر اٹیک کیا، بالا کوٹ پہ اٹیک کیا، لیکن جو ابھی نندن کے ساتھ ہم نے کیا اور جس طرح سے ان کے جہاز گرائے گئے، انہوں نے وہ آپشنز بھی اپنے دماغ سے نکال دیے ہیں۔ اب وہ فزیکلی نہیں آئیں گے آپ کے ملک میں۔ جی صبر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک اور چیز جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ مسلم بھی ساتھ نہیں دیں گے، سکھ بھی نہیں دیں گے، عیسائی بھی، سر ہندو انتہا پسندوں کے علاوہ مودی سرکار کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ جو RSS اور BJP کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو نارنجی وہ جھنڈے لے کے پھیلا رہے ہوتے ہیں نا، وہ تلواریں لے کے، جو گورکشس کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ جو انتہا پسندی کی انتہا ہے، وہ بذات خود جو لبرل ہندو ہے، جو امن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ان کے نشانے پر ہیں۔ تو جو جتنی مودی کی انتہا پسندی نے انڈین سماج کو تقسیم کیا ہے، سوسائٹی کو، وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مل کے لڑ سکیں۔ ہمارے اپنے انٹرنل اختلافات کے باوجود ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بھئی ہم ساتھ کھڑے ہیں، اگر جنگ کرو گے تو جنگ کا جواب ملے گا۔ گنڈاپور صاحب نے بھی یہ کہہ دیا، KPK کی حکومت نے بھی کہہ دیا نا، ہمارے اختلافات وفاقی حکومت کے ساتھ ان کے بہت ہوں گے، اس معاملے پہ کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہے۔ ادھر تقسیم بہت ہے، انڈیا میں تقسیم بہت ہے، سوائے ایک محدود پیمانے پہ جو ہندو انتہا پسند ہے وہ مودی سرکار کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ اگر لڑائی کرے گا تو ان کی سوسائٹی کے اندر مودی کے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بغاوت شروع ہو جائے گی وہاں پر۔ رضی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہار کے اندر الیکشن ہے اور اس کی وجہ سے مودی سرکار نے یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا ہے، اس ڈرامے میں مودی سرکار جو ہے کیا وہ بہار کی جو الیکشن ہے اس میں کامیابی حاصل کر لے گی؟ آپ کو کیا خیال ہے؟ دیکھیے، بہار کی بہت اہمیت ہے بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر اس کی سیٹوں کی تعداد کے حوالے سے، اور وہ میک اینڈ بریک پروونس ہوتا ہے۔ مودی صاحب نے اب تک جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ گجرات سے شروع ہوئے تھے، اور گجرات میں بھی انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، جس میں ان کے اپنی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2100 سے زائد مسلمان بچے، خواتین اور مردوں کو قتل کیا گیا تھا، اور BJP اور بجرنگ دل کے گنڈوں نے، قاتلوں نے سرے عام ان کو قتل کیا تھا۔
और फिर वहां की अदालतों ने उनको कातिलों को बाइज्जत बरी भी किया था। और उसके बाद फिर उस मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी का जिन जो है वो ऐसा बदमस्त हुआ है कि आप अब उससे पूरे मुआशरे से संभाले नहीं समझ रहा। जब उनको ये पता चल गया कि अदालतें भी हमारा कुछ नहीं करेंगी बल्कि अदालतें हमारे साथ खड़ी होंगी, तो फिर उसके बाद अब वो बेलगाम होकर पूरे मुआशरे के अंदर कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का बातें जो होती हैं वो किसी भी मुआशरे की सस्टेनेबिलिटी को गारंटी कर सकती हैं। वो मुआशरा जो है वो एक खाई की तरफ जा रहा होगा जहां पे ऐसे रवैयों को पनपने का और फैलने का मौका फराहम किया जाता है। अच्छा राणा साहब, ये बात चूंकि बिहार के इलेक्शन की हो रही है, तो जिस तरीके के साथ पूरा जो वहाँ का सोशल मीडिया भी, मैंने देखा भोजपुरी एक सिंगर है, उनके खातून है, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया कि उन्होंने सवाल उठाए कि ये आपकी जो वो सिक्योरिटी कहाँ थी और वहाँ पर फौज क्यों नहीं थी, 2000 लोगों को आपने जाने का कह दिया, सेंसिटिव एरिया था, तो वहाँ पर फौज किधर चली गई। फिर बहुत सारे सवाल जो उस खातून ने उठाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे सोसाइटी बहुत सारे जो है धड़ों में तकसीम हो गई है। उसके बावजूद आप समझते हैं कि बिहार का इलेक्शन बीजेपी जीत जाएगी? देखें, पिछले इलेक्शन में भी आप देखें कि वहाँ से नीतीश कुमार की पार्टी ने स्कोर किया था और नीतीश कुमार इस वक्त इनके साथ अलायंस में हैं। आप ये मत भूलें कि ये जो दो बंदे हैं, चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनके बलबूते पे उनकी गवर्नमेंट खड़ी है इस वक्त, और दोनों सेकुलर लिबरल हैं। वो कोई इनका हिंदुत्व का एजेंडा जो है ना उसको फॉलो नहीं करते। और एक वक्त था कि जब कहा जा रहा था कि कांग्रेस उनसे बात करेगी तो शायद ये गवर्नमेंट ना बन सके, लेकिन फाइनली वो इनके साथ चले गए। इस वक्त भी वहाँ पे जो फाइट है जो बुनियादी, वो 3 धड़ों के दरमियान है। वहाँ पे लालू प्रसाद है, उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, दूसरा कांग्रेस है, तीसरा नीतीश कुमार का ग्रुप है, चौथा ये बीजेपी है। और बीजेपी अगर अभी तक इतलात ये हैं कि वो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अलायंस नहीं बनाया या सीट एडजस्टमेंट नहीं की, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री लेंगे वहाँ से। मुझे लगता है डिवाइडेड एक वहाँ से आएगा, लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी की मिलकर गवर्नमेंट बना ले। लेकिन आपने दुरुस्त कहा, जो एंटी वार एक कम्युनिटी है इंडिया में, खास तौर पे जो कम्युनिस्ट हैं वहाँ के, जो और खास तौर पे एंटी हिंदुत्व जो लोग जिस फिलॉसफी को लेकर चलते हैं, उनमें राहुल गांधी भी शामिल है। उन्होंने बहुत बात की है इसके ऊपर, लेकिन हमने जनरल इलेक्शन में रिजल्ट्स देखे हैं, फिर भी बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी निकली। हाँ, लेकिन मैं ये जरा डैमेज वो अलग बात है, डैमेज अलग हुआ था, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट पार्टी वही निकली। लेकिन ये तो 400 पार करना चाह रहे थे ना सर, वो तो ख्वाहिश तो किसी की भी हो सकती है। लेकिन बट साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त जो इंडिया में प्रो पीस फोर्सेज हैं, उनकी आवाज़ नज़र नहीं आ रही हमें किसी भी जगह पे। लेकिन ये जैसे आपने एक भोजपुरी एक्ट्रेस सिंगर का बताया ना, इसी तरह ख़ास तौर पे जो बंगाल है और तमिलनाडु है, मद्रास है, और जो ख़ास तौर पे आपका हैदराबाद दक्कन है, और जो जहाँ पे द्राविडियन रहते हैं, वो इस जंग के हामी कतन नहीं है। और यही वजह है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, इसमें ज़्यादा लाशें इन्होंने साउथ इंडिया को भेजी हैं, ताकि वहाँ पे भी वो सेंटिमेंट जो है ना जंग का, वो क्रिएट किया जा सके। लेकिन जो वॉइसेस आ रही हैं बंगाल की सीएम की और दूसरे लोगों की, कर्नाटक के जो सीएम की, वो ये है कि आप जंग की बजाय आप प्रोब करें कि आपके ये मामला है क्या। और यही रविश कुमार ने कहा है। उसने कहा जी कि इस बात से क्यों भागते हैं, ठीक है आप जिस मुल्क पे चाहें इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन इस बात से क्यों भागते हैं कि इसकी तहकीकात ही नहीं होंगी। आपका अगर सिक्योरिटी लैब, जो कि इन्होंने जो अपोजिशन पार्टियों के साथ बैठ के बात की है, उसमें तस्लीम किया है कि हमारा सिक्योरिटी का, हाँ, ये उन्होंने तस्लीम किया है कि तस्लीम किया, लेकिन ये बात यहीं तक है, इससे आगे वो नहीं जा रहे हैं। सोमरो साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मौजूदा हमने जितनी भी सूरत डिस्कस की है, इसमें आप समझते हैं कि इंडिया वाकई को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के बारे में संजीदा है या अटैक कर सकता है? देखिए, मजबूरी बन सकती है, जैसे पहले कहा ना, जुनूनियत जितनी भड़काई हुई है, क्योंकि मोदी अपने जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुका। अब जो सदमे के फौरी बाद तो लोग भूल जाते हैं ना, पहले तो ज़ाहिर जो लाशें गिरी थी
اس کی طرف دیکھ رہے تھے. لیکن اگلے ہی دن آپ دیکھیں نا, جسے پی سی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو وہاں کے وزیر دفاع کی سربراہی میں ہوئی, وہاں پر تسلیم کروایا گیا, کہا گیا چلیں پاکستان ہے, کوئی اور ہے, بعد میں دیکھ لیں گے نا, پہلے بتائیں کہ آپ کی فوج کدھر تھی, آپ کی سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس ادارے کدھر تھے. یہ تسلیم کیا امت شاہ جیسے انتہا پسند نے کہ ہاں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا اور انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی یہ ہے, پہلی بات. اب کیونکہ صدمے سے یا جو ایک سچویشن ہوتی ہے نا ایک, وہ اس سے وہ نکل رہے ہیں وہاں کے لوگ. اب وہ لوگ براہ راست پوچھ رہے ہیں کہ اچھا, جس طرح کرنل صاحب بات کریں 200 کلومیٹر اندر وہ گھس کر آئے تو آپ کیا کر رہے تھے. کشمیر مسلسل ایک اوپن جیل بنا ہوا ہے, وہاں ایک ایک بندے کو آپ چیک کر کے بھیجتے, تو وہاں وہ آئے, حملہ کر کے چلے گئے اور پہاڑیوں پر گئے, پیدل گئے, تو وہ کیا چھلاوے تھے, کدھر گئے. تو اب سارا کا سارا جو ہے نا وہ لوگوں کا فوکس وہاں کی فوج کی کارکردگی اور مودی سرکار کے اوپر ہے. اب وہاں انڈین سوسائٹی کے اندر سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ واقعتاً یہ فالس فلیگ آپریشن تو نہیں ہے. سوال کیا جا رہا ہے کہ جی مودی سرکار, جب کہیں الیکشن ہوتا ہے مودی سرکار کے دور میں, جب کہیں الیکشن کسی ریاست میں ہوتا ہے, یہ بات بہت اہم ہے جو پوائنٹ آپ اٹھا رہے ہیں کہ جتنے بھی اٹیکس یہ بتاتے ہیں وہ سارے کے سارے مودی سرکار کے دور میں ہی ہوتے ہیں, اور وہیں پر ہوتے ہیں جب یعنی ان کی جو ریاست ہے جہاں پر مودی سرکار کی حکومت نہیں ہوتی ہے اور الیکشن نزدیک ہوتے ہیں ایگزیکٹلی کسی بھی ریاست میں, تو پھر اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ بتاتے ہو گیا. ایگزیکٹلی کیونکہ جو وہاں پر بھارت میں پاکستان دشمنی کے نام پر ووٹ یا مسلم دشمنی کے نام پر مودی مسلسل ووٹ لیتا آ رہا ہے. بچر آف گجرات اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ وزیر اعلیٰ تھا گجرات کا, گجرات میں اس نے میسکر کروایا, میس کلنگز کروائی مسلمز کی, گھروں کے گھر جلوائے, ہزاروں لوگ مروا دیے, اور پھر بیٹھے ہوتے تھے تماشا دیکھتے تھے. جب لوگ جا کر پولیس کو کہتے تھے کہ بھائی ہمارے اوپر یہ بلوائی آ گئے, مار رہے ہیں ہمیں, تو پولیس ان کو واپس بلوائیوں کی طرف دھکیل دیتی تھی. تو اس سے تو اپنا مودی نے کمایا نا مسلم دشمنی سے. تو مودی جب کہیں الیکشن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس ریاست میں جہاں بی جے پی کمزور ہوتی ہے, یا بی جے پی جہاں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی, یا جہاں پر اس کو زیادہ مضبوطی چاہیے ہوتی ہے. اب بھی یہ جو اپنا بہار الیکشن ہے, ظاہر اس پس منظر میں ہم تو دیکھیں گے, وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں جو جنونیت سے ہٹ کے جو سوچ رہا ہے وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو مودی جو کچھ کر رہا ہے, مودی کو گلے پڑ چکا ہوا ہے, اور الیکشن میرا خیال اکتوبر نومبر میں ہے, نومبر میں, تو یہ بھی بہار والا الیکشن میں میرا خیال ہے پتہ اس کا شاید نہ چلے. کرنل صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے, اور اچھا کرنل صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو رضوان رضی صاحب میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا, کیونکہ صرف 30-40 سیکنڈ باقی بچے ہیں, یہ بتائیے اگر مودی سرکار یہ بیوقوفی کرتی ہے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرتی ہے کسی جگہ کے اوپر, تو یہ بیوقوفی اس کو کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے؟ یہ بیوقوفی اسے بہت مہنگی پڑے گی. کاغذ کے اوپر, ہوا کے اندر, فضا کے اندر, سمندر کے اندر اور سمندر کے نیچے, ہر جگہ پہ, اور برسر زمین ہر جگہ کے اوپر پاکستان کی ٹیکنالوجیکلی بھی, مہارت کے حوالے سے بھی اور صلاحیت کے حوالے سے بھی پاکستان ان سے بہت آگے ہے. ان کے پاس 4th جنریشن طیارہ ہے, ہمارے پاس 5th جنریشن طیارہ ہے. ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بن رہا. اور اس وقت بھارتی حکومت کے نمائندے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ کسی طور پہ وہ اپنے پارٹس کی سپلائی ایشور کر سکے. اگر جنگ لگتی ہے وہ 85% پارٹس باہر سے لیتے ہیں, اور ہم اپنے سپیئر کے حوالے سے خود کفیل ہیں. پاکستان ہر صورت میں اپنا دفاع کرے گا, اور انڈیا اگر کسی قسم کی بیوقوفی کرے گا تو پھر اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ سچویشن روم سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.